السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں رات سے پہلے گھر کا کچرا نکال دیا کرو۔ یعنی جب رات ہوتی ہے تو رات ہونے سے پہلے آپ کے گھر میں جو بھی کچرا ہوتا ہے، کوڑا کچرا ہوتا ہے، اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ آج ہم جانیں گے۔ ایک پریشان عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور اپنے دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا علی، آپ کے پاس ہر پریشانی کا حل ہے اور آپ کو اللہ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ کون سی پریشانی کس وجہ سے آتی ہے۔ یا علی، مجھے یہ بتائیے کہ میرے بچے اور میرا شوہر دن رات کماتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر میں کوئی برکت نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، نہ کوئی سکون ہے۔ ایک بیمار شفا پاتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، گھر کی کوئی ایک چیز پوری کرتے ہیں تو دوسری کم پڑ جاتی ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے عورت، تمہارا چہرہ یہ بتاتا ہے، یہ بیان کرتا ہے تمہارے گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یا علی، ہم گھر میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، نماز کے بھی پابند ہیں، پھر رزق کے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، رات ہونے سے پہلے اپنے گھر کا سارا کچرا جمع کر کے ایک جگہ نہ رکھنا، بلکہ اس کو گھر کی دہلیز سے باہر رکھ دینا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، جب رات اپنے اختتام کو جاتی ہے اور دن قریب آنے لگتا ہے، اس وقت آسمان سے رزق کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور مختلف گھروں میں رزق کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن جس گھر میں گھر کا کچرا ایک جگہ جمع ہوتا ہے اس گھر کی طرف وہ نہیں آتے، اور اسی وجہ سے شیاطین اپنا اختیار اس گھر میں کر لیتے ہیں، اور یوں اس گھر سے برکت، شفا، سکون اور خوشیاں چلی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رات کی بچی ہوئی روٹی کھانا کیسا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 گھروں میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 طرح کے مردوں سے کبھی شادی نہیں کرنا۔ تو وہ 4 طرح کے کون کون سے مرد ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور دوستو ان سب کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص رات کی بچی ہوئی روٹی گھر سے باہر پھینک رہا تھا۔ بس جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب دیکھا اور اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے، اور رات کی بچی ہوئی روٹی برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے خلق کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات کہا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے، جب انسان روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی بچا لیتا ہے تو روٹی پوری رات غم زدہ ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے خلق کیا تو کیا، لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا، اور پھر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس روٹی پر نور برساتے رہو، میرا وعدہ ہے جو یہ روٹی ٹھکرائی ہوئی صبح اٹھ کر کھائے گا وہ میری برکت اور رحمت پائے گا۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پر نور برستا ہے، اور جب بھی کسی کام کے لیے جاؤ تو سورہ نصر رات کی بچی ہوئی روٹی پر پڑھ کر کھا لیا کرو اور کھا کر جایا کرو، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی اور برکت قدم چومیں گی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 گھروں میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حدیث نمبر 1۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ لگا دو۔ ان صحابی نے ایسا ہی کیا، اور کچھ دن بعد وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے گھر میں برکت تو بہت ہوتی ہے لیکن پردے سے اس کا کیا واسطہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی نحوست تمہارے دروازے پر پڑتی تھی اور اس سے برکت نکل جاتی تھی۔ تو دوستو ذرا سوچو، جس گھر میں بے نمازی ہو تو اس گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ حدیث نمبر 2، ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، ہم کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید آپ لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم سب لوگ الگ الگ بیٹھ کر ہی کھاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، انشاءاللہ تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ تو دوستو سب لوگ مل کر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ حدیث نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان اپنا نصیب اپنے ساتھ میں لے کر آتا ہے اور جاتے وقت اس گھر کی تمام آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں اور پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمان آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے محبت کرتا ہے اور ایسے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت خوب نازل ہوتی ہے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا 4 طرح کے مردوں سے شادی نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں کون سی ہے، تو آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے مردوں سے ہرگز شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تمام عورتوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بھی رشتہ کرنے لگو تو ان 4 طرح کے مردوں سے بچ کر رہو، یعنی یہ 4 نشانیاں جن مردوں میں پائی جائے وہ بے وفا ہوتے ہیں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ نمبر 1، وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو، تو ایسے مرد سے کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، وہ مرد جو ہم جنس پرست ہو، ایسا مرد عورت کو کبھی سکون نہیں دے سکتا، اور یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو برباد کر دیا تھا۔ نمبر 3، وہ آدمی جو سود کھانے والا ہو، جس کا سود کا کاروبار چلتا ہے، کیونکہ اس کی آمدنی میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر آمدنی میں برکت نہ ہو تو گھر میں سکون نہیں ہوتا، تو ایسے مرد سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4، وہ مرد جو عورت کی صحبت اختیار کرتا ہو، عورتوں کے پاس زیادہ جاتا ہو یا بیٹھتا ہو، عورتوں کی مجلسوں میں زیادہ رہتا ہو، ایسے مرد اس قابل نہیں کہ ان سے رشتہ کیا جا سکے۔ تو دوستو یہ 4 مرد ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ شادی مت کرنا۔ دوستو جب تک یہ 4 مرد اپنے اندر سے یہ خرابی دور نہ کر لے تب تک ان سے شادی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو اچھے رشتے عطا کرے، آمین اللہم آمین۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراض ہونے کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ دوستو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اتنے گناہ ہوتے ہوئے بھی اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، لیکن دوستو جب ہمارے گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ ہمیں سزا بھی دیتا ہے، لیکن ہم اس سزا کو محسوس نہیں کرتے۔ دوستو نیکی کے کاموں میں سستی کا کرنا، کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ لمبے عرصے تک قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا، کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے؟ دوستو اللہ جب ہم سے ناراض اور خفا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں انسان نافرمان ہے، اس کے گھر میں میرے سورج کی روشنی نہیں ہونی چاہیے۔ چاند کو منع نہیں کرتا کہ فلاں انسان کے گھر میں چاند کی روشنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ ہدایتوں کو روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے ناراض ہوتا ہے تو وہ برکتوں کو روک دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میرے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں بارش کو بے وقت کرتا ہوں، یعنی جب فصل کرنے کا وقت ہوتا ہے تب بارش کو کرتا ہوں، اور فصل بوئی جاتی ہے تو میں بارش کو روک دیتا ہوں۔ دوسری نشانی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں مال اور دولت بخیل لوگوں میں دے دیتا ہوں۔ اور تیسری نشانی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں حکومت ظالم اور بے وقوف بادشاہوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں۔ دوستو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یا اللہ جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، یعنی تیری راضی ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کو دے دیتا ہوں، اور مال و دولت نیک دیندار لوگوں کو دے دیتا ہوں، اور بارش کو وقت پر کرتا ہوں،
تو دوستو اللہ کے ناراض ہونے کی یہ 3 نشانیاں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔